ایک سعودی شخص نے کسی فلپائنی عورت سے چھپ کے شادی کی، چونکہ وہ پہلے بھی شادی شدہ تھا اور پہلی بیوی کے ساتھ اولاد بھی تھی۔ جب اس شخص کو بیماری لاحق ہوئی تو اس نے اپنی پہلی بیوی کے ساتھ جو اولاد تھی ان کو وصیت کے لیے جمع کیا۔ ان میں سے اپنے بڑے بیٹے کو بتایا، بیٹا میں نے چھپ کے کسی فلپائنی عورت سے بھی شادی کی ہوئی ہے، میرے بعد ان کا بھی خیال رکھنا اور وراثت میں ان کو بھی حق دینا، اور ساتھ ہی ان کا مکمل پتہ بھی دیا جہاں وہ رہتی تھی۔ کچھ دن بعد وہ شخص وفات پا گیا تو ان کے بیٹے قاضی کے پاس گیا اور پوری تفصیلات بتا دی۔ قاضی نے فیصلہ رکوا دیا اور حکم دی فلپائنی عورت کو بھی یہاں پیش کریں۔ تو بڑے بیٹے اپنے والد مرحوم کے دیے ہوئے ایڈریس کے مطابق فلپائن پہنچا۔ بڑی مشکل سے اس گلی میں پہنچا جہاں وہ رہتی تھی۔ دوسری طرف وہ عورت جو اس کے والد کی زوجہ تھی، انہیں دیکھ کر ہی بتا دیا، میں وہی عورت ہوں جس کو تم تلاش کر رہے ہو، اور مجھ تک یہ خبر بھی پہنچی ہے کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو بیٹے نے بھی ساری تفصیلات بتا دی اور ان کو سعودیہ کی طرف سفر کے لیے قائل کیا، اور اپنی دوسری ماں کو لے کر سعودیہ پہنچے اور سیدھا قاضی کے پاس گئے۔ تفصیلات بتاتی ہیں تو اس عورت کے حصے میں 8 لاکھ ریال آیا، جو پاکستانی روپے میں تقریباً 2 کروڑ 16 لاکھ کے لگ بھگ بنتے ہیں۔ اور ساتھ ہی قاضی نے حکم دیا ان کو عمرے کی ادائیگی کے بعد فلپائن روانہ کیا جائے۔ بڑے بیٹے نے ایسا ہی کیا۔ اس کے واقعہ ٹھیک 4 سال بعد بڑے بیٹے فلپائن اپنی دوسری ماں سے ملنے اور حال حوال پوچھنے کی غرض سے گیا، تو وہاں پہنچ کر اس کو بہت تعجب ہوا اور اس سے کہا، ماں جی آپ نے اتنی بڑی رقم وراثت میں ملنے کے باوجود وہی پرانے خستہ حال مکان میں رہ رہی ہیں۔ ماں جی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک جگہ پر لے گئی جہاں ایک بڑا اسلامی ادارہ قائم تھا۔ وہاں حفظ القرآن کا شعبہ بھی تھا اور یتیم خانہ بھی۔ ماں جی نے کہا، بیٹا سر اٹھا کر ادارے کی بورڈ کی طرف دیکھنا۔ بورڈ کی طرف دیکھ کر بیٹے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ بورڈ پر ان کے والد کا نام لکھا ہوا تھا۔ اس نیک صفت عورت نے کہا، میں نے یہ ادارہ اپنے وراثت کے پیسے سے بنایا ہے اور اپنے شوہر کے نام پر وقف کر دیا تاکہ ان کو اس ادارے کی وجہ سے ثواب ملتا رہے۔ یہ تھی سچی محبت، ورنہ اس پیسے سے وہ ایک عالی شان بنگلہ بھی بنا سکتی تھی، پر انہوں نے سوچا محبت کے مقابلے میں عالی شان بنگلے کی کیا حیثیت۔ بنگلہ تو عارضی چیز ہے، البتہ یہ اسلامی ادارہ ان کو اور ان کے شوہر کو آخرت میں کام آئے گی۔ جب بیٹا سعودیہ واپس آیا، اپنے دوسرے بھائیوں کو بھی اس بارے میں آگاہ کیا۔ تمام بھائی اس رات جاگتے رہے اور باہم مل کر چندہ جمع کیا۔ اسی ایک رات میں 5 ملین ریال اپنے والد مرحوم سے منسوب اس ادارے کے لیے انہوں نے چندہ جمع کیا، جس کو ان کی دوسری ماں نے ان کے والد سے بے لوث محبت کی بنیاد پر قائم کی تھی۔ سبحان اللہ۔ اور یہ واقعہ عربی اخبار میں چھپ چکا ہے۔ فی زمانہ رئیسوں کی اولاد وراثتی رقم کے اصول کے لیے اپنے والدین کے مرنے کا انتظار کرتی ہے، اور پاکستان میں بھی اب بالکل یہی ہو رہا ہے کہ لوگ وراثت کے لیے اپنے ماں باپ کا گلا دبا رہے ہیں، اور ادھر جو سچی محبت کرتے ہیں اپنے مرنے والوں کے لیے توشہ آخرت بھیجنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔